کیا بنا کے بھیجا؟ نبی بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے؟ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا۔ ایک پنگھوڑے میں ہو، وہ کہتا ہے کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، اور تم کلمہ بھی پڑھو محمد کا اور بھی کہو کہ 40 سال تک پتہ نہیں چلا تھا کہ نبی ہے کہ نہیں۔ 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ وہ کہتے ہیں وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں مبارک تھا جہاں تھا۔ أَيْنَمَا كُنتُ، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کنتو کہا، محمد نے بھی کنتو کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں تھا مبارک تھا۔ اور مصطفیٰ کہتے ہیں کنتو نبیًّا، میں جہاں تھا نبی تھا۔ وہ کہتے ہیں کنتو مبارکاً، میں مبارک تھا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کنتو نبیًّا، کہ میں جہاں تھا نبی تھا۔ اس کا مطلب ہے پنگھوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں بھی تھا، میں جہاں بھی تھا خدا نے مجھے وہاں مبارک بنایا، مبارک بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیدائش سے پہلے کہیں تو تھے، کہیں قیام تو تھا، تو جہاں تھے صاحب برکت تھے۔ کنتو نبیًّا، محمد جہاں تھے صاحب نبوت تھے۔ آدم بین الماء والطین، اور آدم اس وقت مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي۔ اور اللہ نے پنگھوڑے میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں۔ قرآن مجید صرف والدہ کا ذکر ہے، والد کا ذکر نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، صرف ماں کا بیان ہے۔ پنگھوڑے میں ہے مگر علم ہے کہ ماں ہے، اور اللہ نے بغیر باپ کے مجھے پیدا کیا۔ باپ کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس حالت میں بھی علم ہے، خبر ہے، شعور ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات کے بارے میں یہ کہنا کہ انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، وہ تو ہماری طرح تھا، ہماری طرح دو آنکھیں، ہماری طرح دو پاؤں، ہماری طرح دو ہاتھ، ہماری طرح چلتے تھے۔ وہ تو معاذ اللہ جانتے کچھ نہ تھے، یہ تھا یہ تھا یہ تھا۔ ارے نادانوں، اپنے پیمانے پر محمد مصطفیٰ کو پرکھنے والوں، اور ایک حدیث پاک عرض کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ فرمایا کنتو نبیًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اس وقت بھی نبی۔ اور پھر اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، نور کی تخلیق کی۔ میثاق النبیین، نبیوں سے میثاق لیا، ان نبیوں میں میں بھی موجود تھا نبیوں کے سردار کے طور پر، اور میرے نور نے چمک کر انبیاء کو کا احاطہ کر لیا تھا۔ جب یہ دو پیمان ہو رہے تھے، اسی کتاب میں حدیث پاک، جب یہ دو پیمان ہو رہے تھے کہ نور چمکا، انبیاء نے کہا مولا یہ کیسا نور ہے، یہ کیسا اجالا ہے؟ جواب ملا اے پیغمبرو، اگر یہ نور والا نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ اسی نور کے صدقے میں تمہیں تخلیق ہوئی۔ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا پہلا مرحلہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب ارادہ کیا تاجدار کائنات کے وجود مقدس کی تخلیق کا، حضور کا جسم بھی بنانا تھا۔ ایک تو تاجدار کائنات کا اپنا نور مقدس تھا جس کی تخلیق ہو چکی، اور پھر روایت میں آتا ہے، حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں لما اراد اللہ تعالی ان یخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے ارادہ کیا کہ محمد کے جسم کو بنائے، ایک میرے محمد کا جسم ہوگا، ایک پیکر محمد ہوگا، ایک تو نور ہے جس کی تخلیق ہو چکی، اور اسی نور کے صدقے میں انبیاء کو پیدا کیا، اسی نور پر انبیاء سے وعدہ لیا ہے ایمان لانے کا۔ نور محمد کی تخلیق ہو چکی، اب میرے محمد کا ایک جسم بھی ہوگا، ایک باڈی ہوگی، ہمیں وہ بھی بنانی ہے، تو باڈی کو بھی کریٹ کرنا ہے۔ نور تو بن چکا۔ کعب بار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب حضور کی بشریت کو بنانے کا ارادہ کیا تو خالق کائنات نے
آواز دی جبریل. جبریل متوجہ ہو گئے. ہاں رب جلیل کیا حکم ہے؟ ہمارا جبریل ایاتیہ بالطینۃ التی ہی قلب الارض. فرمایا کہ جبریل جاؤ زمین کے ایک خاص مقام پر جاؤ اور وہاں سے مٹی لے کے آؤ. کیا لے کے آؤ؟ مٹی لے کے آؤ. مولا اس مٹی کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ جبریل جاؤ ہماری مشیت نے یہ ارادہ کیا ہے، ایک جیسے محمد کا نور بنایا ہے، ایک میرے مصطفیٰ کی شان بشریت بھی ہو. محمد کے بشر، محمد کے وجود پاک کو تخلیق کر کے لیے مٹی چاہیے. لے کے آؤ. اور مٹی کہاں سے لو؟ ایاتیہ بالطینۃ التی ہی قلب الارض. مٹی وہاں سے لو اس مقام سے کہ جو حصہ زمین کا دل ہے. جو حصہ زمین کا دل ہے. جو زمین کی رفعت ہے، زمین کی بلندی ہے، وہ نور اور وہ حصہ زمین کا نور ہے. وہاں سے مٹی لے کے آؤ. فہابت جبریل فی ملائکۃ الفردوس و ملائکۃ الرقیع الاعلی. پھر جبریل امین علیہ السلام اس مٹی مبارک کو لینے کے لیے پھر جبریل اکیلے نہیں آئے. جبریل جنت میں گئے. جنت کے اندر تمام جتنے بھی فرشتے تھے ان کو ہمراہ لیا. ایک فرشتوں کے جلوس میں جبریل زمین پر آئے. مولا اعلیٰ کے فرشتے ان کو جبریل نے ساتھ لیا. آؤ فرشتوں، رب نے کی ڈیوٹی لگائی ہے، کام کرنا ہے، مٹی لے کے آنی ہے جس میں محمد کی تخلیق کے لیے ایک ہجوم آتا ہے جبریل کی قیادت میں. اور اب زمین کا وہ حصہ تلاش کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ مٹی وہاں سے لینی ہے، وہ مقام جو زمین کا دل ہو. اور وہ مٹی مبارک کہاں سے لی؟ فقابضہ قبضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من موضع قبرہ الشریف. مٹی مبارک وہاں سے لی جہاں محمد مصطفیٰ کی قبر مبارک، جہاں حضور کی قبر مبارک ہے، وہاں سے مٹی لی مصطفیٰ کی بشریت کی تخلیق کے لیے، تاجدار کائنات کے وجود مقدس کی تخلیق کے لیے. اور اللہ نے کہا تھا کہ اس مقام سے لانا جو مقام زمین کا دل ہے. ارے دل کیا ہوتا ہے؟ پورے وجود کا مرکز دل ہوتا ہے، زندگی کا مرکز دل ہوتا ہے.